أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. سورہ نمبر 20 آیت نمبر 131. اور اے نبی، آپ ان چیزوں کی طرف ہرگز آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیے جو ساز و سامان، جو چیزیں ہم نے ان میں سے مختلف کافروں کو دے رکھی ہے. یہ دنیا کی زندگی کی بہار ہے، رونق ہے، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے ان کو آزما لیں، ان کا ٹیسٹ کر لیں. اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق ہی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو ایک بہت ہی اہم بات، بہت ہی امپورٹنٹ چیز بتائی ہے کہ جب ہم دنیا میں چاروں طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو یہ دکھتا ہے، اور آج نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ پوچھتے تھے کہ من احسن اساسا ورئیا. صحابہ کرام سے سوال کرتے تھے کہ تم بتاؤ کس کی محفل، کس کا ساز و سامان، کس کے پاس دولت اور ثروت زیادہ ہے اور اچھی ہے، تمہارے پاس یا ہمارے پاس؟ یعنی دنیا میں کون اچھی حالت میں ہے یہ بتاؤ. تو جب دنیا میں ہم اچھی حالت میں ہیں تو مرنے کے بعد بھی ہم ہی رہیں گے. وہ ایسا بولتے تھے. آج بھی کبھی کبھی ہماری نظر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا شاندار بنگلے ہیں، کیا اچھی گاڑیاں ہیں، کیا بہترین ان کے پاس ہتھیار اور ویپنس ہیں، اور ایک طرف مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ بیچارے مر رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، تو کبھی کبھی ہم امپریس ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں ان سے، ان کی مثالیں دینے لگتے ہیں. وہ کامیاب ہیں، کیوں کامیاب ہیں وہ ایسا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے کہ یاد رکھو ان کی جو دولت ہے، ان کا جو مال ہے، ان کا جو ویلتھ ہے، اور ان کی پوری زندگی کا جو اسٹرکچر اور ڈھانچہ ہے وہ حرام اور ناجائز پر ہے. آپ دیکھیے یہودی اتنے مالدار کیوں ہیں؟ کیا ان کا جو اکنامک سسٹم ہے وہ کیسا ہے معلوم؟ پورا کا پورا انٹرسٹ ہے نا. آپ بینکنگ سسٹم جو بھی ہے، جو بھی سود یہاں سے آپ دیتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے؟ ان یہودیوں کے ہاتھ میں ہی جاتا ہے. اور پوری دنیا کو سود کے ذریعے سے انہوں نے غلام بنا کے رکھا ہے اپنا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب حرام کا، ناجائز کا ہے وہ. اور حرام اور ناجائز کا انجام کیا ہے؟ بھلے تمہیں دکھ رہا ہے کہ وہ گرو کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، لیکن اصل انجام اس کا کیا ہے؟ جہنم ہے، تباہی اور بربادی ہے. تو اسی لیے یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے
اور دیکھا کہ آپ چٹائی پر سو رہے تھے. جب اٹھے تو آپ کے جسم پر نشان تھے چٹائی کے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ روم اور ایران کے بادشاہ جو کافر ہیں وہ تو اتنے عیش و آرام میں ہیں، اور آپ اللہ کے سلیکٹڈ اور چنے ہوئے، آپ کی یہ حالت ہے کہ سونے کے لیے بستر نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے، ابھی تم اسی شک میں ہو؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ دنیا کے مزے وہ لوٹیں اور آخرت کے مزے اور زندگی ہمارے لیے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بالکل میں راضی ہوں اللہ کے رسول. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو مثالیں تم دیتے ہو یا دیکھتے ہو، امپریس ہو جاتے ہو دیکھ کر کے، کبھی تمہاری نظر ان کی طرف اٹھنی نہیں چاہیے. اب دیکھیے صحابہ کرام نے اس کی مثالیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بول دیا تھا کہ جو لوگ غزوہ تبوک میں 3 لوگ نہیں گئے تھے ان سے بات نہیں کرنی، تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، دیکھیے وہ لوگ کیسے انہوں نے دنیا کو دیکھا تھا، چونکہ ان کی تربیت قرآن کے ذریعے ہوئی تھی، اللہ کے رسول کے ذریعے. تو ایک بادشاہ نے، غالباً غسان کا بادشاہ تھا، اس نے لیٹر لکھا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو، چونکہ بہت بہادر آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے. کہا کہ سنا ہے کہ تمہارے ساتھی نے تمہارا بائیکاٹ کر دیا ہے، مجھے سن کر کے بہت تکلیف ہوئی، تم ہمارے ساتھ آؤ، ہم تمہیں اپنی حکومت میں شامل کر لیں گے، اپنی گورنمنٹ میں تمہیں عہدہ دیں گے. تو وہ جب لیٹر لے کر کے آیا اور ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کیا کیا معلوم؟ کہا کہ ادھر آؤ ہمارے ساتھ. اس کو لے کر کے گئے اور لیٹر بھی لے کے گئے اور لے آ کر کے ایک جگہ چولہا جل رہا تھا، اسی میں لے آ کے ڈال دیا. کہا کہ جا کے بول دینا یہی میرا جواب ہے اس کے لیے. اور اس کے بعد وہ رونے لگے کہ کیا میرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ اب یہ کافر میرے ایمان کے بارے میں امید کرنے لگے کہ میں اپنا ایمان بھی چھوڑ دوں گا، نعوذ باللہ، جو میری دنیا اور آخرت کی سب سے قیمتی چیز ہے. تو اس نظر سے اللہ والے، ایمان والے دنیا کو اور اہل دنیا کو دیکھتے ہیں. اب آج کیا ہے ہمارا حال؟ جہاں کوئی پولیٹیشین آیا کیسا بھاگتے ہیں مسلمان. دیکھیے جتنا نماز کے لیے کبھی نہیں دوڑتے ہیں نا، اتنا اس سے کئی گنا زیادہ ان کے آگے پیچھے دوڑتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ خدا اتر کے چلا آیا زمین پہ، جبکہ ایمان والے ہمیشہ ان سے بھاگتے رہے. ایک بہت بڑا نام ہے عز الدین بن عبد السلام، انہوں نے ایک بار بادشاہوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ یہ سب ناجائز، ان کی حکومت بھی ناجائز. سوچئے، بادشاہ نے کہا کہ جا کے پکڑ کے لاؤ ان کو، گھیر لو، جا کے مارو ان کو. تو کسی نے آ کے کہا کہ حضرت معافی مانگ لیجئے اور جا کے بادشاہ کا ہاتھ چوم لیجئے. اس زمانے میں ایسا طریقہ تھا کہ جا کے بادشاہ کا ہاتھ چوم لیتے تو معاف ہو جائے. تو انہوں نے معلوم کیا ورڈ بولا؟ دیکھیے ایمان جب آتا ہے نا دل میں، واقعی ایمان ہو، تب یہ ڈھونگی ایمان نہیں، نقلی 2 نمبر کا نہیں. ہر چیز دنیا کی اس کی نظر میں ذلیل ہو جاتی، ہر چیز سوائے اللہ اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں کی. انہوں نے کہا کیا؟ یا مجنون، او دیوانے، انا فی وادن وانت فی وادن، میں کسی اور دنیا میں ہوں، تو کسی اور دنیا میں ہے. ارے
لا ارضا ان يقبل يدي فضلا عن اقبل يده، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا ہوں کہ وہ میرا ہاتھ آ کر کے چومے۔ کون؟ پرائم منسٹر، وہ میرا ہاتھ آ کر کے چومے، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا ہوں چہ جائے کہ میں جا کے اس کا ہاتھ چوموں۔ استغفر اللہ۔ اور معلوم اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ بادشاہ کے فوجی آ کے گھیر لیے، ان کا بیٹا بھاگتا ہوا ہے، کہا کہ بس آخری دن ہے آپ کا۔ تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، تیرے باپ کی قسمت میں شہادت کہاں جی؟ دروازے پہ آئے، آگے پوچھا کیا ہوا، اور یہ بالکل ریئل واقعہ ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اتنا کہنا تھا کہ کیا ہوا، سب کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کے گر گئی اور بھاگنا شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے رعب ایسا ڈال دیا۔ اس کے بعد بادشاہ کو ان کو نکالنا پڑا شہر سے، وہ بھی ڈر گیا کہ کہیں کچھ برا نہ ہو جائے ہمارے ساتھ۔ تو یہ ایمان ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ نے جو تم کو حلال طریقے سے جو دیا ہے، سوکھی روٹی اور ٹوٹا پھوٹا گھر، یہ ان کے محل اور کوٹھیوں سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہ یہ حلال دنیا میں برکت کا ذریعہ ہوگا اور آخرت میں جنت کا، اور وہ حرام دنیا میں بھی ان کی تباہی کا ذریعہ، مرنے کے بعد تو ان کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی صحیح ایمان اور یقین پیدا کرے، اور ان سے چاہے وہ کہیں بھی ہو، پرائم منسٹر کی کرسی پہ ہو یا وہ امبانی اڈانی اور ایلن ماسک کوئی بھی ہو، کبھی بھی ان سے اگر امپریس ہو گئے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کفر سے امپریس ہو رہے ہیں اور کفر کی جگہ اپنے دل میں پال کے آپ نے رکھا ہوا ہے، ورنہ ایمان والے کبھی بھی دنیا کی ظاہری چمک دمک سے امپریس نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح ایمان نصیب فرمائے۔